اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 128 سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ لیسا نہیں ہے لکا آپ کے لیے من الامری کوئی کام، ویسے ہم امری کا مطلب کام کرتے ہیں لیکن اس آیت میں اس کا مطلب آئے گا کہ کوئی دخل، شیئن کچھ بھی، او یتوبہ خواہ توبہ قبول کرے، علیہم ان کی، او یا یعذبہم انہیں عذاب دے، فإنہم پس وہ ظالمون، فإنہم کیونکہ وہ ظالمون ظالم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں دخل نہیں کچھ بھی، خواہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ اس آیت پیچھے ہم نے جو چل رہا تھا سٹوری وہ یہی تھی کہ غزوہ احد کی سٹوری چل رہی تھی کہ اس میں صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ تو اور ان کے جب وہ شہید ہوئے تھے تو ان کے اعضاء بھی کاٹے گئے تھے، کاٹ کر تو ہندا نے اس کا زیور بنایا تھا، گلے میں ہار وغیرہ بنا کے پہنا تھا کہ ان کے ناک اور کان کاٹ دیے گئے تھے۔ تو اس ٹائم پہ پھر کچھ صحابہ جو تھے انہیں بھی ظاہر غصہ آیا جب انہوں نے حضرت حمزہ علیہ السلام کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا مبارک دیکھا تو اس کے بھی اعضاء کٹے ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام کو کافی غصہ آیا اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی ان کے جو لوگ مرے ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک کریں گے، اور ان لوگوں کو بد دعا دی۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، کوئی کچھ جگہوں پہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اجازت مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے لیے بد دعا کرنے کی، اور ایک صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا 1 مہینہ ان کے لیے قنوت فرمایا تھا۔ قنوت مطلب کہ نماز کے اندر جو بد دعا کی جاتی ہے، وہ جیسے ہم وتر میں قنوت کرتے ہیں کہ دعا مانگی جاتی ہے، اس طرح پورا 1 مہینہ ان لوگوں کے لیے بد دعا کی تھی۔ جو اس پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے، مطلب صحابہ نے زیادہ جو صحیح تفسیر لگتی ہے وہ یہی لگتی ہے کہ صحابہ نے اجازت مانگی تھی کہ ہم بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کریں، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ان کے ساتھ ویسا سلوک نہ کیا جائے۔ اور ایک جگہ پر ہے کہ کیونکہ واشی نے حضرت حمزہ علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید کیا تھا، اور ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی اس نے حضرت حمزہ علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کر کر اندر سے کلیجہ نکال کے چبایا تھا۔ تو جب فتح مکہ کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ دونوں لوگ آئے تو اس ٹائم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو اس ٹائم پہ اور جلال میں تھے، اس ٹائم پہ یہ آیات نازل ہوئی۔ بہرحال اس میں ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ، ڈفرینٹ طرح کی وہ بیک گراؤنڈ آپ کو ملے گا، جان نزول ملے گا اس میں۔ تو اس کا زیادہ جو ٹھیک لگتا ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ کرام نے ویسا سلوک کرنا چاہا یا واشی اور ہندا کو دیکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصے کا اظہار فرمایا اور ان کے لیے بد دعا کی اجازت طلب کی، تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ ظالم ہیں، ان کو اللہ خود ہی جو ہے وہ عذاب ان کے مطلب اللہ پر ہے، وہ چاہے تو انہیں عذاب دے دے، چاہے تو انہیں ان کی توبہ قبول کر لے، اگر یہ توبہ قبول کریں گے تو، اور اگر یہ توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یہ آیت پیچھے بھی کافی دفعہ گزر چکی ہے کہ ظاہر ہے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو کچھ بھی ہے، سورج چاند ستارے سیارے، سب کچھ اللہ ہی کے لیے، اور سب اللہ کے تابع ہیں سوائے انسان اور جنوں کے۔ کسی کو بھی اللہ نے مکلف نہیں بنایا کہ وہ اپنی مرضی کر سکیں، سب کو ان کی تسبیحات دے دی گئی ہیں، وہ اپنی تسبیحات صبح شام دن رات وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ یغفر لمن یشاء، وہ بخش دے جسے چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے، ویعذب، اور وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا یا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا، نہ تم کھاؤ، الربا، سود کو، اضعافا، دگنا کر کے، مضاعفتا، اور چگنا کر کے، 2 گنا یا 4 گنا بڑھا کر اس کو نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم، تاکہ تم پر، تفلحون، فلاح پا جاؤ، تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ربا، سود کے بارے میں سورہ البقرہ میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں
سورہ البقرہ کی آیت نمبر 275 سے لے کر 279 تک وہ اس میں کافی ڈیٹیل میں ربا کے بارے میں آ گیا کہ ربا کیا ہے، اس کی اقسام کیا تھیں، وہ ڈیٹیل میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ دوبارہ بتانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کا سود کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر منع فرما دیا کہ دوبارہ کہ سود نہ کھاؤ۔ جو سود کھاتے ہیں، سود کیا تھا کہ سود اپنے اصل مال سے زیادتی جو اوپر بڑھا کر لیا جاتا تھا، جو رقم ادھار دی جاتی تھی لوگوں کو، پھر اس پہ اگر وہ اپنے ٹائم پر واپس نہیں کر پاتے تھے تو انہیں اس پر مزید جو ہے وہ مہلت دے کر تو ان سے پیسے دیے جاتے تھے، یا پھر ادھار دیتے وقت کہا جاتا تھا کہ تمہیں اتنے وقت کے لیے ادھار دے رہا ہوں اور تم واپس جب تم کرو گے تو تم سے اتنے پیسے اوپر ایکسٹرا لوں گا۔ اس کو جو ایکسٹرا پیسے تھے جو بغیر کسی محنت کے اوپر ویسے ہی پیسے لیے جاتے تھے وہ سود کہلاتا ہے۔ تو سود جو بھی کھاتا ہے اس کے بارے میں پیچھے گزر چکا ہے کہ وہ اس کا اگر کوئی سود کھاتا رہے گا اور وہ قرآن میں یہ سود کے احکامات سننے کے بعد بھی اس سے باز نہیں آئے گا تو پھر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اور ایک اور آیت میں پیچھے 275 میں گزر چکا ہے کہ وہ لوگ جو کھایا کرتے ہیں سود وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ پاگل جسے بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو وہ۔ یہ حالت اس لیے ہوگی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ سود بھی تو تجارت کی مانند ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ بس جو سود کھاتے ہیں ان کا پھر یہی حال ہوگا۔ پھر باقی کافی ساری ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی جن کا مفہوماً ایک ایک لائن میں بتا دیتی ہوں کہ وہ بندہ سود کھانے والے جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور سود کے 70 گناہ ہیں، اس میں سب سے ہلکا گناہ جو ہے وہ اپنی ماں سے زنا کرنا ہے، اور جو ایک درہم بھی سود کا کھائے گا وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ شدید ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی، ایک اور جگہ پر کہ یہ عذاب الہی کی دعوت ہے۔ یہ احادیث مختلف احادیث ہے جن کے میں اندر سے بتا رہی ہوں کہ ان کا مفہوماً کیا بنتا ہے۔ قحط سالی اگر کوئی قوم جو ہے وہ سود کھاتی ہے تو ان پر قحط آ جائے گا، اور جب وہ مریں گے تو ان کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح ہوں گے اور ان میں سانپ ہوں گے۔ اور ایک اور جگہ پر تھا کہ خون کے دریا میں انہیں ڈبویا جائے گا، اور جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کے منہ پر پتھر مار کر انہیں واپس اندر دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہاں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کھانے سے منع فرما دیا اور کہا کہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کیا ہے؟ اصل میں کامیابی ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں دولت مل جانا یہ کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مطلب اللہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوگے وہ شخص اصل کامیاب ہے۔ جس نے جنت حاصل کر لی وہ کامیاب ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ، اور ڈرو اس آگ سے، التی جو اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اس آگ سے ڈرو جو لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینشن کر دیا کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ میں نے تیار صرف کافروں کے لیے کی ہے، جو کفر کرے گا بس وہ اس میں جائے گا۔ تو اس لیے تم بچو، جو ایمان لا چکے ہو وہ اس آگ سے بچو۔ یہ نہ ہو کہ تم بھی جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ پلٹ جاؤ اور ایمان یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر تو تم پھر اپنا مذہب چینج کر لو، یا حرکات ایسے یا کام ایسے کرو کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ تم دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہو، بظاہر لگے کہ یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، مسلمان بچہ ہے یا بندہ ہے، مرد عورت جو بھی ہے، لیکن وہ اس کے کام ایسے ہوں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہو۔ تو خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے، اس سے بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار نہیں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ اطیعوا اللہ، اور حکم مانو اللہ کا، اور رسولہ، اور رسول کا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے رحم کریں گے؟ تاکہ اللہ کا حکم مانا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے۔ ہمیں ظاہر ہے اللہ کا حکم کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ذات مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے یہ فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے ہوئے الفاظ ہی قرآن پاک ہیں، اور ان کی جو مطلب قرآن پاک پہ جو عمل ہے وہ انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے دکھا دیا، ہر آیت پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اس طرح قرآن پاک ہمارے پاس دونوں شکلوں میں موجود ہے، عملی شکل میں بھی موجود ہے اور کتابی شکل میں بھی موجود ہے۔ تو ہمیں
اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے. تو اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، ان سے محبت رکھیں گے، ان سے عقیدت رکھیں گے، تب ہی اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر رحم فرمائے گا. وساریعوا، اور دوڑو، الی مغفرۃ، بخشش کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وجنت، اور جنت، عرضھا، جس کا عرض، السماوات، آسمان، والارض، اور زمین، اعدت، جو تیار کی گئی ہے، للمتقین، متقین کے لیے. دیکھیں کتنی پیاری آیات ہیں کہ پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آگ جو ہے وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے، جو انکار کرے گا، جو کفر کرے گا. اور جنت میں نے کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جو پرہیزگار ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، ان کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے. جو دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے ہم پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے سے گناہ ہو جائے تو تم فوراً توبہ کر لو، اس پر اصرار نہ کرو. ٹھیک ہے، جو لوگ اصرار کرتے ہیں، اس پہ اڑ جاتے ہیں اپنی توبہ پر، اور وہ ظاہر مومن نہیں ہوتے، پھر ان کے اللہ گناہ معاف نہیں کرتا. اور جو مومنین کے لیے اللہ نے یہ کہا، یہ حکم دیا کہ تم جیسے ہی تم سے کوئی گناہ ہو تم فوراً توبہ کر لو. تو تمہارے جیسے ایک آیت بھی میں نے شیئر کی تھی کہ اگر مومن کی جا رہی یہ نشانی ہے کہ وہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ظاہر انسان ہے، انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطا کا پتلا بنایا ہے، اس سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن اصل میں خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہ پر ڈٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، فلانے نے بھی کیا تھا تو میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں اور اس پر اڑتے نہیں ہیں. جیسے سورہ آل عمران میں ہم آیت نمبر 135 میں پڑھا تھا، اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے. یعنی وہ اپنے جو ان کے افعال ہیں ان کے اوپر اڑ نہیں جاتے، جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس پر اڑ نہیں جاتے، جو وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اس سے وہ توبہ کر لیتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر اسی طرح سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اپنے گناہوں پر توبہ کر لے گا تو میں اس کے پچھلے گناہ بھی معاف بھی کر دوں گا اور پھر ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دوں گا. یہ کتنی پیاری آیت ہے کہ سورہ الفرقان آیت نمبر 70 میں کہ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہ کو خدا نیکیوں سے بدل دے گا، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے بے شک. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف بھاگو، دوڑو. یعنی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو معافی مانگنے میں، بخشش مانگنے میں جلدی کرو. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ کسی بھی گناہ کو جیسے کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے وہ کسی چٹان کے نیچے ہو اور اس پر چٹان گرنے کا خدشہ ہو، اور کافر اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی ہو جو اس کی ناک پر سے گزر گئی ہو. یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی گناہ چاہے وہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو، ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا ہماری کب بلاوا ہو جائے، کب ہماری زندگی ختم ہو جائے، ہماری زندگی کی وہ آخری دن، آخری رات، آخری نماز، آخری گھڑی ہو تو ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما رہے ہیں کہ دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف. یعنی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس سے بخشش طلب کرو، اور جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. یعنی تمام آسمان اور تمام زمینیں اگر ملا لی جائیں تو تب وہ اس کا عرض بنتا ہے. اور یہ تیار کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کے لیے، اور اس کی کوئی ایک جنت ہے نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے بتا دیا کہ 7 مختلف جنتیں ہیں. سب سے اوپر والی جنت الفردوس ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جب بھی تم دعا کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو، کہ اعلیٰ درجے کی دعا کرو. یہاں پہ آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا ہے، انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے.